آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روح کو چھو لینے والے 5 ڈراموں کے بارے میں جن کی داستانیں دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیں گی۔ جب کوئی داستان دلوں کو چھو جاتی ہے تو وقت اور فضا کی حدود پار ہو جاتی ہے۔ یہ دلوں اور خوابوں کو زندہ کر دیتی ہے، محبت، امید اور بہار کی خوشبو لے کر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو ایک بار ضرور دیکھیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈرامہ سیریل دیدن یہ ایک محبت کی داستان ہے۔ ریشم اور زرداب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن زرداب کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ ریشم کے والد کے حوالے کر سکے تاکہ وہ ریشم سے شادی کر سکے۔ ریشم کا والد اس کو شہباز خان سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ وہ ایک امیر آدمی ہوتا ہے۔ دیدن شمالی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی کہانی ہے جو ثقافت سے مالا مال ہے۔ یہ ڈرامہ 2018 میں A+ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں سنم سعید اور محب مرزا نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ دیگر کاسٹ میں عجب گل، لیلا زبیری، ٹیپو شریف، ہما نواب اور دیگر اداکار شامل تھے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری امین اقبال نے کی، جبکہ عطیہ داؤد نے ڈرامے کو لکھا۔ ڈرامے کی کہانی نہایت دلچسپ ہے کہ دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ڈرامے میں تمام اداکاروں کی بہترین اداکاری نے ایک سحر طاری کر دیا۔ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ وہی پرانی کہانیاں دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے ہے۔ ایکسپیکس ٹی وی پر نشر کیا جانے والا ڈرامہ گرو عوام کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی رحمان ڈھیروں تعریف کے مستحق ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک ٹرانسجینڈر شخص گرو کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ گرو کو معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے بہت سے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی امید نہیں ہارتا۔ شادی سے واپس آتے وقت گرو کو راستے میں ایک لاوارث بچی ملتی ہے۔ وہ بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ گرو ایک مضبوط، حساس اور محبت کرنے والا فرد ہوتا ہے جو ہر قسم کی قربانیاں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب بھی اسے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے موقف پر قائم رہتا ہے، اس لیے اس کی لچک اور ثابت قدمی ایک اور مثبت صفت ہے اور اس کردار کو دلکش بناتی ہے۔ کہانی کے مثبت اور اہم کرداروں کو اسکرین پر اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ان کی مثبت صرف ان کے مکالموں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ پروفیسر اور اس کی بیوی گرو کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں علی رحمان، ہرا خان اور زالے سردی نے مرکزی کردار بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھائے ہیں۔ جندو ڈرامے کی کہانی منفرد ہے کیونکہ یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ پاکستان کے دیہاتی اور ریگستانوں میں ایک عورت قبائلی نظام اور خوفناک ناانصافی کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی جندو نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ عمائمہ ملک نے جندو کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کرتی ہے۔ دوسری بیٹی کو جنم دینے کے بعد جندو کی سوتیلی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے سوتیلے بہن بھائی جگنی اور فقیرہ کو پوری محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ پالتی ہے۔ تاہم بخشو کے ساتھ اس کی شادی کے دوران مقامی زمیندار کے کچھ غیر متوقع کاموں کی وجہ سے جندو کی زندگی میں سانحہ رونما ہوتا ہے۔ ڈرامے میں تمام اداکاروں نے شاندار کام کیا ہے۔ عمائمہ ملک کی طویل عرصے کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر واپسی ہوئی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں جسے شائقین نے بہت پسند کیا۔ ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ قربان علی راؤ نے لکھا ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں گوہر رشید، ہاجرہ یاسمین، نعیمہ بٹ، سمیہ ممتاز، عائشہ گل، سلیم معراج، نظر الحسن اور دیگر اداکار نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ڈرامے کو شائقین نے بہت پسند کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل جوک سرکار ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں ایک شاندار کاسٹ اور کہانی ہے۔ جوک سرکار مغربی پنجاب کے شہر شورکوٹ کی کہانی ہے۔ کہانی ایک روایتی صفاقانہ نظام پر مبنی ہے۔ ڈرامہ پاکستان کے بہت ہی مشہور ناول اور ڈرامہ رائٹر ہاشم ندیم نے لکھا ہے۔ ڈرامے میں 2 انتہائی باصلاحیت اداکاروں فرحان سعید اور ہبہ بخاری نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس ڈرامے کو مشہور ہدایت کار سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے اداکار عثمان جاوید بھی اس ڈرامے میں شامل ہیں۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ایسے عظیم ڈراموں کی تیاری کے لیے مشہور ہے جو حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ کچھ بڑے سماجی مسائل کی عکاسی بھی کرتا ہے جنہیں پسماندہ علاقوں میں حل کرنا ہے۔ ہبہ بخاری ایسے روایتی کردار کرنے کے لیے مشہور ہے، وہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں فائزہ گیلانی، عثمان جاوید، ماہم شاہد، آصف رضا میر اور سکینہ سمو بھی شامل ہیں۔ ڈرامہ ہم ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ قابلی پلاؤ گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ یہ کیسر علی کا تخلیق کردہ ایک دلکش ڈرامہ ہے۔ اس سیریل کو کاشف نثار نے مہارت سے ڈائریکٹ کیا ہے۔ قابلی پلاؤ ایک افغان پناہ گزین بیوہ باربینا کے گرد گھومتا ہے جس کا کردار سبینہ فاروق نے ادا کیا ہے جو حاجی مشتاق نامی ایک ادھیڑ عمر شخص سے شادی کرتی ہے جسے حاجی صاحب کہا جاتا ہے۔ حاجی صاحب کا کردار محمد احتشام الدین نے ادا کیا ہے۔
हाजी साहब इसे अपनी बीवी के तौर पर नहीं बल्कि एक घरेलू मुलाजमा के तौर पर मुतारिफ करवाते हुए उसे अपने घर ले आते हैं, जहाँ से तमाम मसाइल का आगाज होता है। हाजी मुश्ताक की जिंदगी इस वक्त बदल जाती है जब बारबीना इसकी जिंदगी में शामिल होती है। जैसे वो बारबीना के साथ वक्त गुजारता है, वो दुनिया को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखना शुरू करता है। बारबीना की मासूमाना हरकतों की वजह से हाजी मुश्ताक का दिल भी पिघल जाता है और वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को मोहब्बत में गिरफ्तार पाता है। ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, सकाफती इख्तलाफात और इंसानी राब्ते की ताकत जैसे मौजूदात पर रोशनी डाली गई है। ड्रामा अपनी शानदार कहानी की वजह से बेहद मकबूल हुआ। ड्रामे की दीगर कास्ट में नादिया अफगन, अब्दुल्ला फरहतुल्लाह, साकिब समीर, अदनान शाह टीपू, मुनज़्ज़ा आरिफ और दीगर अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तमाम अदाकारों ने अपनी अदाकारी से नाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। ये थी रूह को छू लेने वाली 5 ड्रामों की दास्तानें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।